السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، یحادون فعل مضارع معروف ہے، یہ اصل میں یحادون تھا، یحادون۔ قاعدہ ہے یہ کہ جب دو حرف ایک جنس اور ایک مخرج کے جمع ہو جائیں تو پہلے والے حرف کو ساکن کر کے دوسرے والے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یحادون اصل میں یحادیدون تھا، پہلی والی جو دال تھی اس کو ساکن کیا اور دوسری والی دال میں ادغام کر دیا، یحادون ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، یحادون فعل مضارع معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اللہ اسم جلالت معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسولہ بترکیب اضافی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یحادون کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے سے مل کر انا کا اسم۔ کبتوا فعل ماضی مجہول، واو ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، کاف حرف جار، ما مصدریہ، کبتا فعل ماضی مجہول، الذین اسم موصول، من حرف جار، قبلہم بترکیب اضافی من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر سبتو فعل کا، سبتو جمع مذکر غائب کا صیغہ نکالیں گے، سبتو، سبتو فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ موصول صلے سے مل کر نائب فاعل، فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کاف کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ صفت بنے گا مصدر محذوف کبتن کی، پھر موصوف صفت سے مل کر کے مفعول مطلق ہو جائے گا۔ کبتوا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر ہو جائے گا انا کی۔ واو حالیہ، قد حرف تحقیق، انزلنا فعل ماضی، نا ضمیر بارز اس کا فاعل، آیاتن موصوف، بیناتن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا۔ یہ جملہ حالیہ ہے اور اس میں واو حالیہ ہے۔ یہ جملہ حال کس سے بنے گا؟ اللہ و رسولہ سے، پھر حال ذوالحال سے مل کر کے یحادون کا مفعول بہ ہو جائے گا، پھر فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر صلہ موصول صلے سے مل کر انا کا اسم، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف، للکافرین جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے یہ ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، عذاب مہین بترکیب وصفی، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ۔ یوم مضاف، یبعث فعل ماضی، ہم ضمیر منصوب متصل ذوالحال، اللہ اسم جلالت فاعل، جمیعاً حال، حال ذوالحال سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، فا حرف عطف، ینبئ فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، با حرف جار، ما اسم موصول، عملو فعل ماضی، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ موصول صلے سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یوما کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ بنے گا اذکر فعل محذوف کا یا فعل مقدر کا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں مفعول بہ کیوں بنا دیا؟ کیونکہ یوم کا تعلق تو زمان سے ہے اور ظرف زمان جو ہوتا ہے وہ مفعول فی بنتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظرف زمان میں ترجمہ اگر کو کا ترجمہ ہے، یعنی اردو میں علامت جو ہوتی ہے وہ مفعول بہ کی ہوتی ہے، اور میں جو علامت ہوتی ہے وہ
مفعول فی کی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ترجمہ یہاں لگائیں گے اذکر یوما، تم اس دن کو یاد کرو، اس دن میں ترجمہ نہیں لگائیں گے، اس دن کو، تو لہٰذا اس لحاظ سے مفعول بھی بنے گا، نہ کہ مفعول فی، نہ کہ مفعول فی۔ تو اذکر فعل مقدر کا مفعول بھی ہو جائے گا، اذکر فعل انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ احصا فعل ماضی ہے، ہو ضمیر منصوب متصل ذوالحال ہے، اللہ اسم جلالت فاعل ہے، اور واو یہاں پر حالیہ ہے، ونسوہ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے۔ اب فعل ماضی کو حال بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے قد کو لانا، تو یہاں قد تو ہے نہیں، تو قد یہاں پر محذوف مان لیں گے، وقد نسوہ، قد یہاں محذوف ہے، نسو فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہو جائے گا، احصاہ کی ہو ضمیر منصوب متصل سے، حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی، فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الگ ہو جائے گا۔ یہ جملہ مستانفہ الگ ہے، جملہ مستانفہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ واو حرف عطف، اللہ اسم جلالت مبتدا، اعلیٰ حرف جار، کل شیء بترکیب اضافی، اعلیٰ کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مقدم شہیدن کا، پھر شہیدن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ حاددہ تھا، حاددہ اس کی ماضی آئے گی اصلاً، حاددہ کو حادہ کر دیا، اور یحاددون تھا، اس کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو کما کبت الذین من قبلہم، ان کو ذلیل کر دیا گیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کو ذلیل کر دیا گیا، ان کو رسوا کر دیا گیا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس طرح ذلیل کر دیا گیا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیات مبینات، اور ہم نے روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ یہاں قد جو ہے تحقیق کے لیے ہے، تو اس کا ترجمہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں بے شک، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل کی، اتاری، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، خواری کا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے اور خواری کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، تم یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ رب العزت ان سب کو اٹھائے گا۔ بعث یبعث کے معنی آتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُم، پھر ان کو خبر دے گا، بما عملوا، ان کارناموں کی جو انہوں نے کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، انہیں گن رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اب یہ مکمل ایک رکوع ہو گیا۔ اب اس میں کچھ جملے آئے تھے کہ جن کی صرفی تحقیق کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ یہاں ایک لفظ آیا تھا وَتَشْتَكِي، اشتکا یشتکی، تشتکی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ تھا اصل میں تشتکیو۔ اشتکاؤن باب افتعال سے ہے یہ،
اور باب افتعال کا مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تشتکی، یہ ہونا چاہیے تھا اصل میں تشتکیو، یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے اسے ساکن کر دیا ہے، بس تشتکی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نیچے آیت کریمہ ہے انہم لیقولون، یقولون اصل میں تھا یقولون، کیونکہ یہ باب نصر ینصرو سے ہے، اور ینصرون کے وزن پر یہ کیا ہونا چاہیے تھا یقولون، یقولون۔ تو واو اخت ضمہ ہوتا ہے، یعنی واو خود ضمے کی نظیر ہوتا ہے، تو لہٰذا ضمہ واو پر دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ماقبل کو دیا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یقولون ہو گیا۔ بس اتنی سی تعلیل ہوئی ہے اس میں کہ واو کا جو ضمہ تھا اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یقولون اصل میں یقولون تھا، یعنی جو قاف کا ضمہ ہے وہ واو پر تھا، اس ضمے کو نقل کر کے قاف کو دے دیا ہے۔ پھر آگے ثم یعودون، یعودون کے اندر وہی تعلیل ہے جو یقولون کے اندر ہے، یعودون اصل میں یعودون تھا، کیونکہ یہ بھی باب نصر ینصرو سے عاد یعود لوٹنے کے معنی میں، یعودون تھا، جو ضمہ عین پر ہے وہ ضمہ واو پر تھا، لہٰذا واو پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا ہے۔ یتماسا، تو یہ تماسسا یتماسسو باب تفاعل سے ہے، یہ یتماسسانے تھا، یہ تو نون اعرابی تو ان ناصبہ کی وجہ سے گر گیا ہے، اور یتماسا اصل میں یتماسسا تھا، تو وہی تعلیل کے دو حرف ایک جنس اور ایک مخرج کے جمع ہوئے، لہٰذا پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے والے کا پہلے والے میں ادغام کر دیا ہے، یہ تماسا ہو گیا۔ توعزون، یہ فعل مضارع مجہول ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وعظ یعظ باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب سے، توعزون، تو اس کے مضارع معروف میں تو تعلیل ہوتی ہے، لیکن مضارع مجہول میں تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ توعزون میں کوئی کسی طرح کی تعلیل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر واو جو ہے مذکور ہے، اس کا جو مضارع آتا ہے یعظ اس کے اندر تعلیل ہوتی ہے، اور وہ تعلیل معطل کے قاعدہ نمبر 1 کے تحت یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے، جیسے کہ نیچے آیا ہے فمن لم یجد، تو یجد اصل میں یوجد تھا، کیونکہ یہ کون سے باب سے ہے ضرب یضرب سے، وجد یجد یہ اصل میں تھا یوجد۔ تو قاعدہ ہے معطل کا قاعدہ نمبر 1 کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے، لہٰذا وہ واو یہاں سے گر گیا ہے، یجد رہ گیا۔ اب یہ مجزوم کیوں ہے؟ لم حرف جازم کی بنیاد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔